آج کی قسط کا آغاز قاہرہ کے خوبصورت اور پررونق بازار سے ہوتا ہے، جہاں ہر طرف زندگی کی چہل پہل ہے۔ بچے کہے لگا رہے ہیں، دکاندار اپنی آوازوں سے گاہکوں کو بلا رہے ہیں، اور اسی رش میں شمسہ خاتون اپنی چند خواتین کے ساتھ بازار میں داخل ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے پر وقار اور نرمی جھلک رہی ہوتی ہے۔ بازار کے لوگ انہیں دیکھتے ہی احترام سے جھک جاتے ہیں۔ خوش آمدید شمسہ خاتون، ایک بزرگ پھل فروش مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ایک ٹوکری سے پھل اٹھاتا ہے اور نرمی سے کہتا ہے، یہ پھل لیجئے خاتون، تازہ ہیں، بالکل اس بہتے پانی کی طرح۔ شمسہ خاتون ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پھل قبول کرتی ہیں، مگر پھل فروش کی آنکھوں میں ایک پوشیدہ اشارہ ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے سر جھکا کر کہتا ہے، خاتون، وزیر درگام نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، براہ کرم اس طرف تشریف لائیے۔ بازار کا شور جیسے لمحہ بھر کو خاموش ہو جاتا ہے۔ شمسہ خاتون سنجیدہ چہرے کے ساتھ اشارہ سمجھ جاتی ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس سمت چل پڑتی ہیں۔ ان کے پیچھے ان کی ساتھی خواتین خاموشی سے بڑھتی ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ فضا میں ایک انجانا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ شمسہ خاتون جیسے ہی ایک مخصوص دروازے کے قریب پہنچتی ہیں، ایک عورت دروازہ کھول کر سر جھکاتی ہے اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ شمسہ خاتون خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی منظر بدلتا ہے۔ دوسری طرف صحرا کا ایک سنسان مگر پرعزم منظر دکھایا جاتا ہے۔ دور کہیں دھول اڑتی نظر آتی ہے۔ چند گھوڑے برق رفتاری سے دوڑتے جا رہے ہیں۔ ان کے درمیان شیر اور اس کے ساتھی موجود ہیں، جن کے چہروں پر ایک ہی عزم جھلک رہا ہے۔ یہ سفر اب کسی بڑے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچانک فضا میں خوفناک شور گونجتا ہے۔ ڈیم کے تمام دروازے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ پانی ایک دیو کی طرح غضبناک لہروں کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور پورے زور و شور سے سمندر کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ دریا میں موجود کشتیوں والے گھبرا جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف کے سائے چھا جاتے ہیں۔ کچھ سپاہی جو مسیحی لباس میں ہوتے ہیں، پانی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک سپاہی کانپتی آواز میں کہتا ہے، یہ پانی نہیں، موت آ رہی ہے، ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ پانی کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، لہریں کشتیوں سے ٹکراتی ہیں، کشتیوں کے تنے چرچرانے لگتے ہیں، اور پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ کشتیوں کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ سپاہی چیختے ہیں، کوئی تیرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ کو پکارتا ہے، مگر طوفانی دریا کسی کو نہیں بخشتا۔ چند لمحوں میں سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، صرف پانی کا شور باقی رہ جاتا ہے، اور ڈوبتی کشتیوں کے ٹکڑے موجوں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ اکھاڑے میں گونجتی تلواروں کی آوازوں کے بیچ صلاح الدین ایک ایک کر کے دشمنوں کو زمین پر گراتے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عزم کی چمک ہے اور ہر وار میں انتقام کی آگ جھلک رہی ہے۔ درگان کے پہلو میں کھڑا ایک سپاہی اچانک چونک جاتا ہے۔ اس کی نظریں صلاح الدین پر جم جاتی ہیں۔ چند لمحوں تک وہ بول نہیں پاتا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں درگام سے کہتا ہے، وزیر محترم، یہ شخص، یہ وہی ہے، صلاح الدین۔ درگام کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ لرزتی آنکھوں سے اکھاڑے کی طرف دیکھتا ہے، جہاں صلاح الدین ایک اور سپاہی کو گرا چکے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے صلاح الدین کے ذہن میں ایک منظر بجلی کی طرح کونپتا ہے۔ وہ لمحہ جب انہیں کنویں میں دھکیل دیا گیا تھا، پانی کی اندھیری گہرائی اور ایک چہرہ جو اوپر سے انہیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ وہ اسی چہرے کو پہچان لیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص بھی سہم کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جان چکا ہے کہ جسے وہ مٹا سمجھتا تھا وہ اب لوٹ آیا ہے۔ درغام اور اس کے سپاہی ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا صلاح الدین واقعی زندہ ہے؟ سپاہیوں کا حملہ مزید تیز ہو جاتا ہے۔ تلواروں کی چمک، نیزوں کی آواز اور زخمیوں کی چیخیں فضا میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ درغام خوف اور غصے سے کانپتے ہوئے چلاتا ہے، اسے مار ڈالو، فوراً مار ڈالو، میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے وہ مردہ چاہیے۔ دوسری طرف شہر میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ افواہ پھیلتی ہے کہ ہمارے سپاہی سمندر میں ڈوب کر مر گئے ہیں۔ پھر اچانک خبر آتی ہے، یہ مرنے والے مسلمان سپاہی نہیں تھے، بلکہ صلیبی فوجی تھے۔ یہ سن کر فضا میں ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی لمحے شمسہ خاتون دوڑتی ہوئی موقع پر پہنچتی ہیں۔
ان کی آنکھوں میں خوف اور افسوس کی لہریں ہیں۔ وہ پانی میں بہتی لاشوں کو دیکھتی ہیں اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں، یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے ہی ہاتھوں سے میرے اپنے ہم مذہب مارے گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ ان کے چہرے پر غم کے گہرے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شہر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کے بہادر سپاہی شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فضا میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور درگام کے سپاہی پسپا ہونے لگتے ہیں۔ درگام اپنی جان بچاتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے، لیکن اچانک شہوار اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ درگام غصے سے چیختا ہے، شہوار، تم غدار ہو، تم نے مصر سے غداری کی ہے اور اسے ہم سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہیں ابھی یہیں ختم کر دوں گا۔ اسی دوران سہبار اور درگام ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سہبار طاقت میں درگام پر غالب آ جاتا ہے اور تلوار کے ایک زوردار وار سے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ ادھر صلاح الدین کے سپاہی جنگ کے میدان میں بھرپور حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ آیت سیز جو صلاح الدین کا خاص سپاہی ہے، ایک دشمن پر وار کرنے لگتا ہے تو صلاح الدین اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ آخر میں آیت سیز اور صلاح الدین کے تمام سپاہی درگام کے لشکر پر مکمل قابو پا لیتے ہیں۔ صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں، ان کے چہرے پر عزم، آنکھوں میں غیرت کی چمک۔ وہ درگام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلوار آہستہ سے اٹھتی ہے، لیکن اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ کیا صلاح الدین اسے زخمی کرتے ہیں یا مار دیتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اگلی قسط۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی قسطیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔